ہیر ضلع جھنگ کے سیال قبیلے چوچک سیال کی انتہائی خوبصورت بیٹی تھی جو کہ 1461 کو پیدا ہوئی۔ اس کا اصل نام عزت بی بی تھا۔ چاند سا خوبصورت چہرہ ہونے کی وجہ سے ہیر کہنے لگے اس کی خوبصورتی کی شہرت دور دراز تک پھیل چکی تھی۔ اس کی خوبصورتی ایک مثال بن گئی تھی، اور پنجابی میں جب کسی کو خوبصورت کہتے تو یوں کہتے تھے کہ تو کیڑی ہیر سیال ہے۔ دوسری طرف رانجھا بھی دریا چناب کے کنارے تخت ہزارہ کے جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے 3 بھائی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ رانجھا اپنے باپ کا چہیتا بیٹا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، جنگلوں میں گھومتا اور بانسری بجاتا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد اس کی زندگی کا مشکل دور شروع ہو گیا۔ وادی چناب کے ان 2 عشق کرنے والوں کی مکمل داستان سننے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ایسی دوسری ویڈیو اور دلچسپ معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ مختلف مصنفین کے مطابق ہیر چوچک سیال کی خوبصورت بیٹی تھی۔ اس کی باپ کی ایک جاگیر تھی جو کہ کوٹلی باقر شاہ میں ہوا کرتی تھی۔ دوسری طرف تخت ہزارہ کا رانجھا بھی جاگیردار کا بیٹا تھا۔ ہیر کے غیبانہ شہرت سے وہ متاثر ہوا اور اسی کے خواب دل میں سجانے لگا۔ جنگلوں میں دوستوں کے ساتھ گھومتا اور بانسری بجاتا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد اس کا مشکل دور شروع ہو گیا۔ پہلے بھائیوں کے ساتھ جائیداد کا تنازع ہوا۔ ایک دن بھابھی نے کھانا دیا جو کہ اس کو پسند نہ آیا، اور اس نے بھابھی کو اس کے بارے میں کہہ دیا، تو بھابھی نے آگے تانے میں کہہ دیا کہ میں دیکھ لوں گی جب تو ہیر بیاہ کر ادھر آئے گا اور وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے گھی والی روٹیاں بنا کر دے گی۔ تانوں سے تانگ آ کر رانجھا نے گھر چھوڑ دیا اور چھنگ بیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب ہیر کے گاؤں پہنچا تو وہاں پر باغ میں ایک چارپائی پر خوبصورت پھولوں سے بنی ہوئی چادر بچھی ہوئی تھی اور تکیہ لگا ہوا تھا۔ رانجھا نے خالی چارپائی دیکھ کر اس پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی وہ سو گیا۔ پچھلے پہر جب ہیر اپنے سہیلیوں کے ساتھ ادھر کھیلنے کے لیے آئی تو اس نے اپنے چارپائی پر ایک اجنبی شخص کو لیٹے ہوئے پایا۔ اسے یہ سب دیکھ کر بہت غصہ ہوا، لیکن جب اس کی آنکھیں رانجھے سے چار ہوئی تو اس کا لہجہ انتہائی نرم ہو گیا۔ یہ پہلی ملاقات مستقل عشق کی بنیاد بن گئی۔ دونوں رفتہ رفتہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ چوچک نے ہیر کی سفارش پر رانجھا کو بھینس چرانے کے لیے ملازم رکھ لیا۔ دوسری طرف رانجھا بھینسیں چرانے کے لیے بیلا جایا کرتا تھا۔ پیچھے ہیر اس کے لیے روٹی اور گھی سے بنی ہوئی چوری لے کر آتی۔ اس طرح ان کے دن رات گزرنے لگے۔ ہیر کا چاچا قیدو ان کی ساری محبت جان چکا تھا۔ اس نے ہیر کے والد کو ساری تفصیل بتائی اور کہا کہ رانجھا کو نوکری سے نکال دے۔ عرصہ دراز تک چوچک اس کی بات نہ مانی۔ ایک دن قیدو چوچک کو لے کر بیلے آ گیا اور ان دونوں کی ملاقات کا مشاہدہ کروایا۔ چوچک نے رانجھا کو نوکری سے نکال دیا۔ ہیر کے بہر جانے پر پابندی لگ گئی۔ اس کا رشتہ سیدو کھیڑے سے کر دیا گیا۔ سیدو کھیڑا ہیر کو بیاہ کر اپنے علاقے رنگ پور لے گیا۔ شادی کے بعد ہیر بہت پریشان ہوئی۔ سیدو کو اپنا خاوند تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر ہیر کی نند سیتی رہتی تھی جو کہ مراد بلوچ کے پیار میں پاگل ہو چکی تھی۔ سیتی ہر حال میں مراد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے سیتی نے ہیر کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ دوسری طرف رانجھا ہیر کی محبت میں جنگلوں کی خاک چھانتا ہوا رنگ پور پہنچ گیا۔ وہاں اس کو ایک ہندو پال ملا جس کا وہ شاگرد بن گیا اور اس کے مشورے پر وہ عمل کرنے لگا۔ اس رانجھا نے ایک سادھو کا روپ دھار لیا، اپنے کان چھدوا لیے اور جوگی کا بھیس بدل کر رنگ پور کی گلیوں میں خیرات مانگنے لگ گیا۔ جب ایک دن خیرات مانگنے کے لیے سیدو کھیڑے کے گھر بہر صدا لگائی تو سیدو کے گھر کی عورتیں خیرات دینے کے لیے جب بہر آئی اس میں ہیر بھی شامل تھی۔ ہیر جب خیرات دینے لگی تو رانجھے کو پہچان لیا۔ رانجھا نے رنگ پور میں ڈیرے جما لیے اور خیرات کے بہانے ادھر ہیر سے ملنے لگا۔ ہیر اور سیتی نے مل کر پروگرام بنا لیا۔ سیتی نے شام کے وقت شور مچانا شروع کر دیا کہ ہیر کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس زہریلے سانپ کے زہر کا علاج صرف اس سادھو کے پاس ہے جو جنگل کے قریب رہتا ہے۔ رانجھا کو ہیر کے علاج کے لیے گھر میں بلا لیا گیا اور اس کو ایک کمرے کے اندر منتر کے ذریعے علاج کرنے کے لیے کہا گیا۔ سیتی نے اس مکان کی دوسری طرف سے نقب لگا دی اور پروگرام کے مطابق یہ تینوں وہاں سے نکل کر بھاگ گئے۔ سیتی بھاگ کر مراد کے پاس چلی گئی۔ یہاں تک تمام مصنفین متفق ہیں۔ آگے چل کر
میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کھڑوں نے رانجھے کو پکڑ کر قتل کر دیا، بعض کا خیال ہے کہ سیالوں نے رانجھے کو ادھر ہی قتل کر دیا جبکہ ہیر کو لے کر محل میں آ گئے، جہاں پر ہیر فوت ہو گئی اور ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ جبکہ کچھ مصنفین بالکل اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ریاست جھنگ میں یہاں پر ایک نولوں کا راج تھا اور نولوں کے راج کو آ کر ملکہ سروں نے ختم کیا، اور سیالوں کی دشمنی کی وجہ سے دھرمودر نے اس کہانی کو پہلی دفعہ لکھا تھا اور جان بوجھ کر سیالوں سے بدلہ لینے کے لیے شرارتاً دھرمودر سے یہ قصہ لکھنے کے لیے کہا تاکہ سیالوں سے بدلہ لیا جا سکے۔ لیکن حقیقت کچھ بھی ہو، لیکن جو وارث شاہ کی ہیر ہے اسی نے لوگوں کے ذہن پہ ایک نقش بنا لیا، جبکہ اس ہیر کا جو مزار ہے وہ جھنگ میں پایا جاتا ہے۔ اب محبت کرنے والے اس دربار پر آتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں اور یہاں پر آ کر وزٹ کرتے ہیں، جبکہ اس دربار اور اس ہیر رانجھا کا آپس میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس دربار کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر چھت نہیں ہے، اور چھت نہ ہونے کے باوجود یہاں پر بارش نہیں ہوتی، جو کہ سراسر غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ اصل میں اس کا مزار ایک گنبد نما ہے، اور اس گنبد نما کی وجہ سے بارش بعض اوقات اندر نہیں ہوتی، لیکن جب بالکل سیدھی ہوتی ہے تو مزار کے اندر بارش ہوتی ہے۔ اس بات میں سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔